हूं आपका मेज़बान अरशद शरीफ और आज प्रोग्राम रिपोर्टर में हम आपको लेकर चलेंगे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में और वहां पे होने वाली अहम खबरें क्या हैं, वहां पे हमारे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर्स और डिफरेंट कॉरेस्पॉन्डेंट से आपकी बात कराएंगे। और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कोयटा, जहां हमारे कोयटा के ब्यूरो चीफ अली शाह हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। अली शाह साहब, खरोटाबाद वाक़े जिसमें 5 चेचन बाशिंदे मारे गए, उसमें क्या मजीद प्रोग्रेस हुआ है? जी सानिया, खरोटाबाद की तहकीकात के लिए कायम अदालती ट्राइब्यूनल के सामने आज फ्रंटियर कोर के कर्नल फैसल शहजाद और दिगर जो है फ्रंटियर कोर के एहलकार थे, उन्होंने अपने बयानात ट्राइब्यूनल के सामने दर्ज कराए। यहाँ पर आज कर्नल फैसल शहजाद ने ट्राइब्यूनल को बताया कि जिस दिन ये वाकया पेश आया वो गजबन स्काउट में जो कमांडेंट गजबन स्काउट है वो उनके पास बैठे हुए थे और ये जो खेजई चेक पोस्ट है खरोटाबाद का, यहाँ से जो चेक पोस्ट के कमांडर है सूबेदार रमजान, उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया और उनको कहा कि उनके चेक पोस्ट के चारों तरफ से फायरिंग का सिलसिला जारी है और 7 धमाका भी हुआ है। तो कर्नल फैसल ने अदालत को बताया कि कमांडेंट के हुक्म के मुताबिक वो जाए वकुआ की तरफ रवाना हुए। उनका ये कहना था कि जब वो यहाँ पर पहुंचे तो पुलिस और लेवी यहाँ पर जो फ्रंटियर कोर के एहलकार थे उन्होंने उनको मना किया कि अभी तक जो 2 चेचन बाशिंदे हैं वो जिंदा है और उनके पास खुदकश जैकेट्स हैं। उनका ये कहना था कि इन एहलकारों ने उनको खबरदार किया अगर वो उनके करीब जाएंगे तो ये खुदकश जैकेट जो है ये पड़ सकते हैं और धमाका हो सकता है। कर्नल फैसल ने ट्राइब्यूनल को ये भी बताया कि उन्होंने किसी को भी फायरिंग करने का हुक्म नहीं दिया है और उन्होंने ये कहा, ताहम उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि उन्होंने भी 3 या 4 फायर किए। साथ ही दूसरा फ्रंटियर कोर का एहलकार था ताजुल मुल्क, उनकी वीडियो आपने देखी होगी, उन्होंने भी इस बात का एतराफ किया कि वीडियो जो दिखाई जा रही है वो खुद उन्होंने इन चेचन बाशिंदों पर फायरिंग की। तो आज फ्रंटियर कोर के जो एहलकार थे या उनके जो कर्नल थे उन्होंने अपने बयानात जो है रिकॉर्ड कराए। इससे कबल यहाँ पर पुलिस और जो मकामी सहाफी थे कुछ, उन्होंने भी यहाँ पर जो सानिया खरोटाबाद की तहकीकात के लिए कायम अदालती ट्राइब्यूनल। अली शाह साहब, यहाँ पे कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस भी आ रही हैं मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स में जो कमीशन के सामने दी जा रही हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह हम पहले भी रिपोर्ट करते रहे और आपको बताते रहे, इसमें खासकर जो साबिक CCPO कोयटा दाऊद जुनेजो थे, जिस दिन ये वाकया पेश आया तो हमने उनसे बात की। उनका ये कहना था कि जी ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है और यहाँ पर जो है हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, जितने भी दहशतगर्द है वो मारे जा चुके हैं। मगर अगले ही रोज जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो स्पॉट पे मौजूद नहीं था और मैंने कोई हुक्म ही नहीं दिया है। तो तजादात तो काफी है। पहले फ्रंटियर कोर ने कहा कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बाद में ये बताया गया कि उनका एक भाई है सजाद, वो इस वाकये में जाम बहक हुआ है। तो तजादात काफी ज्यादा है और अब तो ट्रिब्यूनल के सामने है मामला। यहाँ पर सिविलियन। अली शाह साहब, कुछ इस तरह की भी इतलात हैं कि कुछ पुलिस वालों ने जो चेचन खवातीन थी उनमें से उनकी चूड़ियां भी उतारी हैं, ऐसा भी कोई वाकया सामने आया कमीशन के? देखिए, आप विजुअल देखते रहे, कुछ तो बहुत ही जो बिल्कुल रखतामेज जो मनाजिर थे वो दिखाए गए। खासकर जो चेचन खातून जो इस वाकये में हलाक किए गए थे उनको रस्सियां बांध कर उनकी जो लाशें थी उन्हें रोड पर घसीटा गया और वो विजुअल्स भी आपने देखे। इस तरह तो कई वाकयात जो है वो सामने आए। एक पुलिस एहलकार है जो एक लॉकेट है, इस कोई मतलब ज्वेलरी है इस चेचन खातून के साथ, वो अपनी जेब में डाल रहे हैं। लेकिन बाद जब ट्राइब्यूनल ने उनसे पूछा कि जी आप क्या कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो इसको दर्ज कराया है पहले और मैं इसको जेब में डाल रहा था। मीडिया ने वैसे ही इस खबर को उछाला। लेकिन इनके साथ बात ये नहीं है। देखे, ये बिल्कुल एक सवाल है। यहाँ पर पाकिस्तान में चेचन या रशियन बाशिंदों की मौजूदगी ये बिल्कुल एक सवाल है और ये, लेकिन यहाँ पर जो लोग सवाल कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ठीक है, वन वे और द अदर वे इनका ताल्लुक हो सकता है अलकायदा के साथ या किसी और तंजीम के साथ, लेकिन ये इस वक्त इनकी जो डेथ हुई है या इनकी जो अमवात हुई है या जिस तरह हलाक किए गए हैं ये गोलियों से हुआ है, कोई धमाका नहीं हुआ है। हम उसी दिन भी गए थे, जमात इस्लामी के एक वफ्द ने इस खेजई चेक पोस्ट का दौरा किया था। हम जब वहाँ पर चले गए तो अभी तक वहाँ पर 1 फुट भी कोई निशान नहीं है कि यहाँ पर कोई धमाका हुआ है। तो पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई है उसमें भी यहाँ पर जो पुलिस सर्जन है उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है
کہ ان سے چند باشندوں کی ہلاکت جو ہے وہ دھماکے سے نہیں بلکہ گولیوں سے ہوئی ہے. جی علی شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ وہ کیس ہے جس میں ایکسیسو یوز آف فورس ہوا ہے سیکیورٹی اداروں کی طرف سے اور اتفاق سے وہاں پہ میڈیا کے کیمرہ وہاں پہ موجود تھے اور اس کو کیپچر کیا. ادروائز نہ جانے اس ملک میں دہشت گردی کے نام پہ کتنے نہتے لوگ مارے جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایک سینس آف انسیکیورٹی سیکیورٹی فورسز کے لیے بھی ہے. لیکن اس کے باوجود جب ریاستی ادارے طاقت کا بیجا استعمال کریں تو ریاست کے لیے ہیومن رائٹس کے بہت بڑے سوالات اٹھتے ہیں. ناظرین اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں پشاور, جہاں ہمارے پشاور کے بیورو چیف ظاہر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ظاہر شاہ صاحب, دہشت گردی کی لہر میں کچھ تیزی آئی لگتی ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ ارشد, میرے خیال میں اسامہ بن لادن کی بقول امریکی آپریشن میں ہلاکت کے بعد ریئیکشن تو خواہ آنا تھا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے جو بڑے شہر ہیں, خاص طور پر جو کنٹونمنٹ کے علاقے ہیں, وہ زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں. ہم نے دیکھا کہ پشاور میں سی آئی ڈی کی بلڈنگ کو نشانہ بنایا گیا, صرف آرمی چیک پوسٹ سے 10 قدم کے فاصلے پر بالکل اس کے سامنے, اور مکمل عمارت کو تباہ کیا گیا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کل پرسوں کا جو واقعہ ہوا ہے کنٹونمنٹ کے اندر جو ہے نوشہرہ ڈسٹرکٹ کے, وہ آرمی آفیسرز کی فیملیز کو نشانہ بنایا گیا اور کئی آرمی آفیسرز کے بچے اور ان کے اہل خانہ جو ہے اس میں جاں بحق ہوئے. اسی دن پشاور میں ایک اور لشکر کو نشانہ بنایا گیا جس میں 5 افراد جاں بحق ہوئے, جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے. تو ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آج تک جو مختلف قسم کی قیاس آرائیاں تھیں کہ آیا ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں یا ہم جو ہے اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, تو میرے خیال میں اگر یہ ہماری جنگ نہیں بھی تھی لیکن آہستہ آہستہ اب یہ ہماری جنگ ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ اس میں ہمارے سیکیورٹی فورسز تو شاید اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ وہ امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں ہمارے عوام کو جو بے گناہ مارا جا رہا ہے. اگر ہم صوبہ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ مرے ہیں, اور اگر 4000 سیکیورٹی اہلکار اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں تو کم از کم 30,000 سے زائد لوگ جو ہے وہ عام سویلینز مرے ہیں, جس کا میرے خیال میں کوئی حساب کتاب نہیں. اور اگر ہم دیکھا جائے شاہ صاحب, یار دہشت گردی کی جو نئی لہر آئی ہے اس میں ایک اور تبدیلی بھی آئی ہے کہ کچھ پاکستان کے علاقوں جیسے دیر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ محمد ایجنسی ہے, وہاں پہ افغانستان کی سائٹ سے ملیٹنٹس آ رہے ہیں. اس تبدیلی کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آج تک تو پاکستان پہ یہ الزام لگتا رہا ہے کہ پاکستان سے دہشت گرد عسکریت پسند افغانستان جاتے رہے ہیں. 10 سال بعد یہ ریورسل کیسے آ رہا ہے؟ دیکھیں ارشد, میرے خیال میں پاکستان کو اب بالکل اپنی پالیسی واضح کرنی ہوگی, اور بہت سی پولیٹیکل پارٹیز یا ریلیجس پارٹیز جو کہ بار بار اس پالیسی میں ریویژن کی بات کرتے ہیں, میرے خیال میں واقعی پاکستان کو ریئلسٹک پالیسی اب اپنانی ہوگی. گڈ اور بیڈ طالبان کا جو تصور تھا شاید اس سے نکلنا ہوگا, اور میرے خیال میں امریکہ کی جو ڈیول پالیسی ہے اس علاقے میں اس کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. اگر ایک طرف ہم دیکھیں پاکستانی گورنمنٹ اور اہلکار آف دی ریکارڈ تو بڑی باتیں کرتے ہیں کہ شاید جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ کون کون سے اسٹیکس ہولڈر انوالو ہیں, اور پاکستان کو ایز اے پراکسی وار زون جو ہے یوز کیا جا رہا ہے. اس میں ایران کا نام آتا ہے, اس میں سعودی عرب کا نام آتا ہے, ایسے دوسرے ممالک کا بھی نام آتا ہے جو کہ شاید پاکستان کے بڑے قریبی دوست ممالک ہیں, اگر امریکہ اور انڈیا کو ہم جو ہے وہ اس سے نکال بھی دیں. جہاں تک دیر کا واقعہ ہے, آپ دیکھیں تقریباً 300 سے 400 ملیٹنٹس آپ کی چیک پوسٹ پر حملہ کرتے ہیں, 30 اہلکاروں کو جاں بحق کرتے ہیں, ہلاک کرتے ہیں, اور اس کے باوجود کوئی ریئیکشن نہیں آتا یا آپ کی ڈپلائمنٹ نہیں جاتی. دوسری بڑی بات ہم دیکھیں تو آئی جی پی خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ جی ہمارے 20 جوانوں نے بہادری سے 10 گھنٹے تک لڑنے کے بعد جو ہے وہ شہادت پائی. تو بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ سوات جو ہے وہ دیر سے تقریباً خیال میں آدھے گھنٹے کی فلائٹ پہ, اور گن شپ ہیلی کاپٹر شاید وہاں اویلیبل بھی ہوں گے. اس کے علاوہ اگر پشاور میں دیکھا ہے گن شپ ہیلی کاپٹرز اویلیبل ہوتے ہیں, ہیلی کاپٹر اگر اویلیبل تھے تو وہ 2-2.5 گھنٹے یا جتنا عرصہ رہے استعمال ہوئے. میرے خیال میں جی دوسرے دن تو شاید میڈیا میں جب یہ بات آئی تو ان کو شاید یاد آیا کہ واقعی اگر ان کے خلاف ہم گن شپ ہیلی کاپٹرز استعمال کریں تو دہشت گردوں کو مارا جا سکتا ہے. لیکن ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانی حکام بارہا ایک بات کو اٹھاتے ہیں کہ وادی کنڑ کا جو گورنر ہے وہ پشت پناہی کر رہا ہے ان ملیٹنٹس کی, اور انہیں وہ پاکستان کے اندر جو ہے سپورٹ کر رہا ہے, اور وہ اگر آپ کی چیک پوسٹوں پہ اٹیک بھی کر رہے ہیں, اس کے باوجود آفیشیل لیول پہ کوئی ریئیکشن نہیں آتا کہ آیا کیوں کنڑ کے اندر رہنے والے لوگ جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں ملیٹنٹس کو. دوسری بات جو سامنے آتی ہے کہ آیا نیٹو اور ISAF کی جو اتنی بڑی فورس پڑی ہوئی ہے بارڈر کی اس سائڈ پہ, وہ کیا کر رہی ہے؟ کیا وہ دہشت گردوں یا عسکریت پسندوں کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے اجازت دیتی ہے کہ 400 کے قریب لوگ آ کے آپ کی چیک پوسٹوں پر حملہ کرتے ہیں اور کافی لوگوں کو ہلاک کرتے ہیں؟ شاید اس پہ کوئی پروٹیسٹ نہیں آتا. دوسری طرف اگر افغان گورنمنٹ
کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں وہ کوئی ایسا ایشو، چاہے ملا عمر کسی بھی حملے میں مرتا ہے یا نہیں، لیکن الزام آتا ہے کہ پاکستان کے علاقوں میں مرا ہے، تو میرے خیال میں یہ ایک چیز ایسی ہے جو کہ ٹرائی پارٹائٹ کمیشنز ہیں جس میں پاکستان، امریکہ اور افغانستان کو ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ آیا پاکستان کے بارڈرز کے اندر جو دراندازی ہو رہی ہے اس کو کیسے روکا جائے۔ دوسری طرف اگر ایک طرف آپ پاکستان کو ایک اہم اتحادی بھی قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آیا ان ملیٹنٹس گروپس کو فنڈنگ کہاں سے آتی ہے، ان کو اسلحہ کہاں سے ملتا ہے، یہ کئی ایسے سوالات ہیں میرے خیال سے بغیر پیسوں اور بغیر اسلحے کی اتنی بڑی جنگ طالبان یا جو عسکری پسند جن کو ہم کہیں گے وہ بھی نہیں لڑ سکتے۔ اب کہاں سے پمپنگ ہوتی ہے اس پیسے کی، میرے خیال میں اگر اتنے بڑے نیٹ ورکس ہیں اور اتنی بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ آپ نے ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ اٹھایا کہ اس میں شاید پراکسی وارز بھی ہو رہی ہیں، کچھ ممالک کے آپ نے نام بھی لیے، وہ فنڈنگز بھی آ رہی ہیں۔ اگر ہم وکی لیکس دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ افغانستان میں بھی کچھ لوگ یہاں سے جا کے وہاں پہ پناہ لے رہے ہیں، افغان حکومت ان کی پشت پناہی کر رہی ہے، سعودی عربیہ سے بھی فنڈز آ رہے ہیں، امریکہ اب طالبان سے بات چیت کر رہا ہے، اس کا آپ کو کیا فیوچر نظر آتا ہے؟ کیونکہ حامد کارزائی جب یہاں پہ آئیں گے تو شاید طالبان سے بات چیت کا ایشو بھی پاکستان میں اٹھے گا، گیلانی صاحب بھی اس پہ بات کریں گے، کوئی کمیشن بنانے کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، کمیشن تو اپنی جگہ پہ میرے خیال میں کافی مختلف آپشنز پہ غور ہوا ہے، انہوں نے ترکی میں جا کے بات کرنے کی بات کی اور ترکی میں باقاعدہ کچھ آفیسز بھی لیے گئے کہ شاید طالبان کو ایک تیسرے ملک میں بٹھا کر ان سے بات کی جائے۔ دوسری طرف اگر امریکہ کو دیکھیں، وہ آپ کو ڈو مور کا پریشر تو آپ پہ ڈالا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان جو ہے وہ سیف القاعدہ ہیون ہے، پہلے تو طالبان کا ہیون بتایا جاتا تھا۔ دوسری طرف آپ حقانی نیٹ ورک کے علاوہ جتنے طالبان گروپس ہیں، آپ ان کے امریکہ جو ہے ان سے بات کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ حزب اسلامی کی اگر ہم بات لیں تو امریکہ ہمارے ذرائع کے مطابق جو پتہ چلا ہے حزب اسلامی کے سورسز سے 12 صوبوں میں ان کو حکومت دینے کے لیے تیار ہے اور وہ 22 صوبوں میں جو ہے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو ملا عمر کے طالبان ہیں، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنے ہارڈ لائنرز نہیں ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کی بات بھی ہوئی۔ اور ظاہر شاہ صاحب، ہم اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے، ایک وقفے پہ جا رہے ہیں اور وقفے سے جب واپس آئیں گے تو آپ سے افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کے ساتھ جو بات چیت کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس میں مزید تفصیلات جانیں گے ایک وقفے کے بعد۔